سورہ آل عمران آیت نمبر 73 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اقرار مت کرنا مگر اس شخص کے سامنے، یا ایمان نہ لانا مگر اس شخص کے سامنے جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والا ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا گیا ہے جیسا کہ تمہیں دیا گیا کسی اور کو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے سامنے جھگڑا کر لیں گے تمہارے رب کے ہاں۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس کے ساتھ ہی ان آیات کا تعلق ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ یہود نے ایک سازش، ایک پلان تیار کیا کہ یہ کس طریقے سے اسلام کے آگے بند باندھا جائے، کس طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام سے ان کو کیسے پھیرا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سکیم تیار کی، اور اس منصوبے کے تحت یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح کے ٹائم کہے کہ میں ایمان لے کر آ گیا، اور دن بھر مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کی مجلس اٹینڈ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہے، اور شام کو جناب اعلیٰ وہ کہہ دے کہ میں واپس اپنے یہودیت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے تو یہاں کچھ چیز نظر نہیں آئی، ہمارا دین بہتر ہے، یا اس قسم کی انہوں نے یہ سکیم اور پلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سکیم کو ناکام بناتے ہوئے وہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ پلان ترتیب دیا تھا تو اس وقت وہ جو ایک جماعت، جو چند افراد انہوں نے تیار کیے تھے، تو ان کو کچھ انہوں نے ہدایات بھی دی، آج ان کا تذکرہ ہے، آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے ان کو ہدایات دیتے ہوئے دو باتیں ان کے سامنے یہ رکھی ہیں کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ جو اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا اقرار ہے، یہ تم نے
انہی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے جو تمہاری پیروی کرنے والے ہوں، جو تمہارے پیٹی بھائی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ گویا کہ اپنے ایمان اور اقرار، اپنا ایمان ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ جو اپنا یہودیت والا عقیدہ ہے، اپنے ہی ماننے والوں کے سامنے، بھئی ہم اصلاً تو یہودی ہیں لیکن وقتی طور پر جا رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے تم نے زبانی کلامی صرف ایمان کے اقرار کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم جناب ان سے کہیں متاثر ہو کر تم ایمان لے کر آ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم لوگ افضل ہو، برتر ہو، تم افضلیت کے اندر ہو۔ اور اسی طریقے سے ان کو یہ باور کرایا گیا کہ دیکھنا، اگر تم ان پر ایمان لے کر آ گئے تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تمہیں کچھ چیز دی گئی ہے تو ان کو بھی کیا ہے، دے دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یا وہ ایسا ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہارے خلاف وہ جھگڑا کر لیں گے کہ اے باری تعالیٰ، کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے، یہ مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، ان کو پتہ بھی تھا، پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو وہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور جھگڑا کر لیں گے اور وہ اللہ کے حضور کیا ہے، غالب آ جائیں گے۔ اس قسم کی ہدایات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود نے ان کو کیا کیا، مسلمانوں کے اندر انٹر کیا۔ لیکن آپ حضرات کو یہ بتایا کہ ایک مسلمان بھی ان کی اس طرح کی سکیم کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے پھر گیا ہو اور وہ اسلام کیا ہے، نہ لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم ان کا اقرار نہ کرنا، یقین نہ کرنا، ایمان نہ لانا، مگر جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہارے متبع ہیں، تمہیں جاننے والے ہیں، تمہارے دین کے فالورز ہیں، ان کے سامنے ہی اپنے عقیدے کا اظہار کرنا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھئی یہ جو ہدایت ہے نا، یہ تو من جانب اللہ ہی ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تمہارے کہنے سننے سے، تمہارے اس طرح کرنے سے، تمہارے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرنے سے ایسا نہیں کوئی آدمی ہدایت سے محروم ہو جائے یا کوئی آدمی ویسے ہی ہدایت کے اندر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کیا ہے، ہدایت دین ہے جس کو عطا کر دیں۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود اس ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ تم جیسا تمہیں دی گئی ہے اس جیسی کسی اور کو چیز عطا کر دی جائے، ایسا تم نے اقرار نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کے اندر چلیں کہ آپ کو یہ بات ہوگا کہ یہود اپنے آپ کو سب سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ہے کہ ہم سب سے افضل ہیں، کائنات کے اندر ہم سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ اور کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس زمانے کے اندر ان کو فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں جہان والوں کے اوپر کیا دی ہے، فضیلت عطا کری۔ وہ اسی گھمنڈ کے اندر تھے، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک زعم تھا، ایک گھمنڈ تھا، اور اس برتری کے اندر وہ کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برتری دی تھی ایک زمانے کے اندر دی تھی اور کچھ شرائط کے ساتھ دی تھی۔ وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، تورات کا جو زمانہ تھا اس وقت تک تھا، اور شرائط کیا تھی کہ تم انہی چیزوں پر چلتے رہو گے، نبی، پیغمبر، رسول، اور ان کی تم ایمان لاتے رہو گے، اتباع کرتے رہو گے، اور اسی راستے کے اوپر چلتے رہو گے تو تمہاری فضیلت برقرار رہے گی۔ لیکن اگر تم اس منہج سے، اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو تمہاری پھر فضیلت، افضلیت سب کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہود آگے چل کر کون کون سی ان کے اندر خرابیاں آئیں، آپ حضرات کے علم میں، بتوں کی انہوں نے پوجا کی، بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، ٹھیک ہے نا، سازشیں انہوں نے کی، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف انہوں نے کی، یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ انہوں نے کیا ہیں، کی ہیں۔
ٹھیک ہے نا. یہ سر اب ان کے اندر وہ جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سلب ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اب کیا کیا کہ وہ فضیلت اٹھا کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے لے کر آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کیا ہے لے کر آ گئے. نبوت بھی وہاں سے منتقل ہو کر بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کے اندر آ گئی، اور وہ افضلیت بھی اس امت کو حاصل ہو گئی. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے بالکل ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کیا ہے بنایا ہے. تو اب وہ صلاحیت ان سے ختم ہو گئی، وہ افضلیت ان سے چھین گئی، اور اس امت کو کیا ہے عطا کر دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہم آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہیں. اس وقت تک سب سے پہلے جنت کے اندر جو امت داخل ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت داخل ہوگی. یہ افضلیت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے افضلیت لے لی، لیکن تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جناب اعلیٰ وہاں پر ایمان لے کر آ گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ افضل چیز ان کو بھی کیا ہے عطا کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں. وہ اس جیسی ان کو کیوں عطا کی جائے؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا دوسری نمبر پر اس وجہ سے بھی تم ایمان نہ لے کر آنا، دل سے اقرار نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم پھسل جاؤ اور ان کے رنگ میں رنگے جاؤ. تو یحاجوکم عند ربکم، کل کلا کو وہ اللہ کی حضور تمہارے خلاف حجت بازی کر لیں گے کہ باری تعالیٰ یہ مانتے تھے، جانتے تھے، پتہ تھا، اس کے باوجود کیا ہے یہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو تمہارے خلاف وہ حجت کیا ہے قائم کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ یہ فضل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ میں، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والے، یہ فضل اپنا جس کو مرضی دینا چاہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا. یہ فضیلت ایک وقت میں ان کو حاصل تھی اور اب اس وقت ان سے لے لی گئی. اب اس امت کو یہ کیا ہو گئی؟ فضیلت حاصل ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت جس کو مرضی کیا ہے دینا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پر یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر دے. اب یہاں بھی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود کا ایک گمنڈ تھا کہ یہ نبوت بنی اسرائیل کے اندر ہی رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی، اور جب نبوت آخری نبی بنی اسماعیل کے اندر آ گیا تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نبوت کہاں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. 8ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے نبی اور پیغمبر کس کو بنانا ہے. اور یہ رسالت اور یہ نبوت اور یہ پیغمبری یہ کسب سے نہیں ملتی. ایسا نہیں کوئی آدمی جناب اعلیٰ کوئی محنت کر لے، کوئی عبادت کر لے، ریاضت کر لے تو اس کو یہ نبوت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے خاص فضل اور خاص دین ہوتا ہے جہاں پر دے. اب چونکہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اب اس کے بعد نبی بھی کوئی بھی نہیں بنے گا. اس زمانے میں جب تک نبوت کا سلسلہ انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ برقرار تھا، جاری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا نبوت کو کیا ہے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں چاہا نبوت کو رکھ دیا ہے. اب بعض حضرات جیسے قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ نبوت کسبی چیز ہے، یہ وہبی چیز نہیں ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے. کوئی آدمی اپنی محنت، ریاضت، عبادت کر آ کے وہ نبوت کے منصب کے اوپر کیا ہے فائز ہو سکتا ہے. جیسا کہ مرزا بشیر الدین جو مرزا کا بیٹا یا اس طرح تھا، اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طرف سے ہی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے. انسان اپنی عبادت، ریاضت، محنت اس کے بلبوتے پر نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا دو ٹوک اعلان کر دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہاں انہوں نے پیغمبر اور کہاں رسول کس کو بنا کر بھیجنا ہے، کس کو نہیں بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس سے چاہے منتخب کر لے. یہ کوئی کسی سے پوچھنے کے
والی بات نہیں ہے. ایک وقت تھا نبوت بنی اسرائیل کے اندر تھی، اب اس کے بعد نبوت آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر کیا ہے بھیج دیا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے کیا ہی ہے فضل والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان یہود اور ان لوگوں کی سازشوں کو سمجھ کر اور اس کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.